میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عزیز بلگامی اور فکر و فن شعر و سخن کی قسط نمبر 85 کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، موت کا قہر برپا ہے۔ علم و فضل، دانائی و حکمت، دانش و فضیلت سے وابستہ فقید المثال شخصیات کی ایک قطار ہے جو موت کے دروازے سے داخل ہو کر اللہ کے حضور پہنچ رہی ہے۔ ہم زندہ لوگ ان کی مغفرت کی دعاؤں میں مصروف ہیں، اس حقیقت کا احساس کیے بغیر کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے۔ آج وہ کل ہماری باری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ وفات یافتگان کی فہرست اس قدر طویل ہے کہ ہم ان کے فردن فردن نام لینے سے قاصر ہیں۔ بہرحال ناظرین، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے مرحومین کو فردوس بری کے سب سے بلند ترین مقام اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آئیے تنویر احمد عظیم صاحب کے انٹرویو پر ہمارے چاہنے والوں میں سے چند ناظرین کی ستائشوں کا حوالہ دیتے چلیں۔ قسط نمبر 84 پر بھی احباب نے محبتوں کے پھول برسائے۔ رفیق قاضی، عین سمت خانہ پوری سر، حبیب اللہ خان، یعقوب الرحمن، ثناء اللہ ثنا زری، سارا ڈومنک، رئیس احمد حیدری، سید عرفان اللہ، انیتا، ندیم احمد، محبوبی خان، محمد اعظم شاہد صاحبان جیسی معاشرے کی اہم ترین شخصیات نے محترم تنویر احمد عظیم صاحب کے پروگرام پر دل نشین تبصرے فرمائے، جو ہمارے حوصلوں کو بڑھاوا دینے والے اور فکر و فن شعر و سخن کے عزائم کو بلند کرنے والے ثابت ہوئے۔ ان کرم فرماؤں کا تعلق پونے، بیلگام، کنیگل، یوت محل، کولکاتہ، بنگلورو اور میرٹھ جیسے شہروں سے ہے۔ فون پر مبارکباد دینے والوں کے نام ان کے علاوہ ہیں۔ ستائشی پیغامات کا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ان تمام شعر فہم و سخن شناس احباب کی خدمت میں بھی ہم دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی تنویر احمد عظیم صاحب کو ہم بھی ان کے کامیاب انٹرویو کے لیے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سارے ہی کرم گستران فکر و فن شعر و سخن کو اجر عظیم سے نوازے، آمین۔ امید قوی ہے کہ ان کی ہمت افزائیوں کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آئیے ہم قسط 85 کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین، بیلگام کی سرزمین جسے اب بیلگاوی کہا جانے لگا ہے، نہایت ہی
مردم خیز زمین ثابت ہوئی ہے۔ ہم نے جب بیلگام ضلع پر اپنی توجہ مرکوز کی تو ہمیں یہاں ہیروں کی ایک کان ہی دستیاب ہو گئی ہے۔ پہلے عاشق محمد عاشق صاحب سنکیشور ضلع بیلگام، پھر آفتاب عالم شاہنوری صاحب کروشی ضلع بیلگام، شریف احمد شریف صاحب شہر بیلگام، اور میرے استاد محترم آئین سمت خانہ پوری سر شہر بیلگام جیسے گوہر ہائے نایاب کو فکر و فن شعر و سخن کی اسکرین پر پیش کرنے کی ہمیں سعادت مل چکی ہے۔ ہیروں کی بازیافت کا یہ سلسلہ نہ جانے کہاں جا کے رکنے والا ہے، اور پھر ریاست کے دیگر اضلاع میں بھی پتہ نہیں کیسے کیسے فنکار چھپے ہوئے ہوں گے جن کو پیش کرنا ابھی باقی ہے۔ خبر نہیں کہ ایک کمزور ناتواں عزیز بیلگامی جو تنہا بھی ہے اور اسباب سے جس کا دامن خالی بھی ہے، جس کے وسائل ابتدا ہی سے صفر کے برابر رہے ہیں، کیسے اور کیوں کر اس کاروان سخنوراں اور قافلہ سخت جاں کے ہمراہ کہاں تک چل پائے گا؟ واہ واہ کہنے والوں کی تعداد اگرچہ بڑھ تو رہی ہے، لیکن جب ان سے دست تعاون بڑھانے کی بات کی جاتی ہے تو ان کی جانب سے تجاہل عارفانہ کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ سوائے رب تعالیٰ کے کوئی مددگار نہیں۔ بہرکیف ان جملہ معترضہ کے بعد آئیے ایک اور گوہر نایاب کی ادبی و شعری زندگی کے پوشیدہ پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں، جو نوجوان ہے مگر عام جوانوں سا نہیں، جو فنکار ہے جس کی بلند فکری عیاں ہے، جو اپنی دھن میں مست ہے اور اردو کے لیے اپنی جان لڑا رہا ہے۔ اس کے کردار کی چمک اور اس کے گفتار کی سادگی فکر و فن شعر و سخن میں پیش کیے جانے کی مطلق محتاج نہیں۔ کوئی اس کی عظمت کو مہمیز دے نہ دے، یہ بہر صورت ترقی کے ہمالیہ کی بلندی پر پہنچنے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے۔ آپ دیکھتے جائیں، ہم پیشین گوئی کے قابل نہیں، لیکن قرائن بتاتے ہیں کہ ضلع بیلگام سے فکر و فن شعر و سخن کا ایک اور انجم تابناک اپنی چمک سے عنقریب سارے عالم کو اپنی طرف متوجہ کرنے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ جی ہاں ناظرین، ہم احمد بادشاہ ساغر صاحب کی بات کر رہے ہیں، جس کا تعلق بھی ضلع بیلگام سے ہے۔ یہ نوجوان شاعر کلام بھی خوب کہتا ہے اور اپنے ترنم کا جادو بھی جگاتا ہے۔ مومن خان مومن کا یہ شعر کیوں نہ اس کی خصوصیات پر منطبق کیا جائے۔ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ ناظرین، ان سے آپ یقیناً واقف ہوں گے، اس لیے کہ وہ جنوبی ہندوستان میں منعقد ہونے والے کئی کل ہند مشاعرے پڑھ چکے ہیں، لیکن آج ہم ان کے تعارف کے ساتھ آپ کے روبرو کر رہے ہیں۔ انہیں قریب سے بھی دیکھیے اور قریب سے سنیے بھی، اور انہیں اپنی دعاؤں سے نوازتے جائیے۔ ناظرین، خانوادہ مولا بخش سید کے چشم و چراغ احمد بادشاہ ساغر تخلص فرماتے ہیں۔ 1978 عیسوی میں حبلی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ پرائمری اسکول کی تعلیم گورنمنٹ پرائمری اسکول بیل ہنگل میں ہوئی، جو ضلع بیلگام کا ایک تعلقہ ہے۔ ہائی اسکول کی تعلیم انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد بیل ہنگل میں، اور پی یو سی انہوں نے وی کالج بیل ہنگل میں مکمل کی۔ پھر آرٹس کے مضامین کے ساتھ انہوں نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد سے اپنا گریجویشن مکمل کیا۔ ایک لمبے عرصے تک ایئرٹیل اور حج کمپنیز کے کال سینٹرز میں ملازمت کی۔ جب ہم ان کے بارے میں یہ سنتے ہیں کہ اس وقت وہ سواریوں کے پہیوں کی ری مولڈنگ کے ڈیلر ہیں، تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان سخت قسم کے
سیاہ ٹائروں سے یہ شبنمی مزاج کا شاعر کیسے نباہ کرتا ہوگا۔ پھر یہ حقیقت بھی حیران کن ہے کہ ساغر صحافت سے بھی دوستی نبھا رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ نے انہیں بہترین آواز و انداز سے بھی نوازا ہے، مشاعروں کو لوٹ لیتے ہیں۔ 2011 کے ایک واقعے کو لے کر وہ آج بھی دکھی ہیں کہ شہر بیجاپور کی ایک ٹورس اور ٹریولز ایجنسی نے نعت خوانی کے ایک مظاہرے میں انہیں مدعو تو کیا، جس میں انہوں نے پہلا انعام بھی جیتا جو عمرے کی ٹکٹ کی شکل میں تھا، لیکن افسوس کہ آج تک مذکورہ بے سعادت منتظمین نے انہیں اس باسعادت انعام سے محروم رکھا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ نعت کی حرمت کی تو کم از کم لاج رکھ لیتے اور ساغر کو عمرے کا ان کا حق ادا کر دیتے۔ اگر یہ بے توفیق احباب ہمارے پروگرام سماعت کر رہے ہوں تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ساغر کے ساتھ ضرور بالضرور وفا کریں اور اللہ کے غضب سے بچیں۔ ناظرین، اس نوجوان خوش خصال کے لیے ہم نے بھی 4 مصرے کہہ کر ان کے لیے خراج کی گنجائش پیدا کر لی ہے تاکہ ان کے بارے میں ہمارے دلی جذبات بھی آپ کے سامنے آ جائیں۔ ہم نے ان کے نام کے تینوں اجزاء احمد، بادشاہ اور ساغر کو فنکارانہ طور پر برتنے کی کوشش کی ہے، شاید کہ آپ کو پسند آ جائے۔ سماعت فرمائیں۔ یہ میں قدے میں ہنر کے بپا ہے کیوں محشر، یہ میں قدے میں ہنر کے بپا ہے کیوں محشر، چھلک نہ جائے لبالب ہے فکر کا ساغر، چھلک نہ جائے لبالب ہے فکر کا ساغر، وہ بادشاہ ہے احمد کی نعت خوانی کا، وہ بادشاہ ہے احمد کی نعت خوانی کا، نبی کے عشق کے نغمات ہیں اسے ازبر، نبی کے عشق کے نغمات ہیں اسے ازبر۔ آئیے ناظرین، آج ہم ان سے ایک مختصر سی گفتگو کر لیتے ہیں اور ان کے کلام اور ترنم سے بھی محظوظ ہوتے ہیں۔ محترم ساغر صاحب، فکر فن شعر و سخن کی ہماری اس خوبصورت بزم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ بہت ہی کم عمری میں شہرت کی بلندی پر پہنچے ہیں۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کا یہ ادبی اور شعری سفر کب، کیسے اور کس پس منظر کے ساتھ شروع ہوا؟ سب سے پہلے محترم عزیز بیلگامی صاحب اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے آئیے میں اپنے سوال کی طرف بڑھتا ہوں۔ بچپن ہی سے مجھے ادبی ماحول ملا اور ایک تعلیم یافتہ گھرانے میں میری پرورش ہوئی۔ میری پیدائش سے بہت سال پہلے میرے نانا جان کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن میں نے اپنی والدہ سے بارہا یہ سنا کہ نانا جان کو شاعری کا بہت شوق تھا اور وہ اکثر بہترین انداز میں نعتیں، قصیدے اور روایات پڑھا کرتے تھے۔ اور یہی بات مجھے اپنے بڑے ماموں ڈاکٹر محمد علی جناح، جو تعلقہ ہیلتھ آفیسر ہو کر ریٹائرڈ ہوئے، ان میں اور میرے چھوٹے ماموں جناب اقبال احمد سنگولی میں بھی دیکھنے کو ملی۔ دونوں بھائی بڑے شعر فہم اور سخن فہم تھے۔ اس وقت بڑے ماموں گھر میں بڑے ہی اہتمام کے ساتھ محفل سماع کا انتظام وغیرہ کیا کرتے تھے، محفل سماع کی اور نعتیہ محفلیں وغیرہ منعقد کیا کرتے تھے۔ چونکہ مجھے بچپن ہی سے نعتیں پڑھنے کا بہت شوق تھا تو میں ان محفلوں میں بڑے شوق سے بیٹھا کرتا، اور میرے چھوٹے ماموں جناب اقبال احمد سنگوڑی ایک اچھے طبلہ نواز بھی ہیں، اور بڑے ماموں جب بھی ہم چھٹیوں میں ننیہال جایا کرتے تھے، اکثر چھٹیوں میں ننیہال جانا ہوا کرتا تھا، اور اس وقت بڑے ماموں اپنے ٹیپ ریکارڈر میں اکثر غلام علی صاحب کی غزلیں سنا کرتے تھے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غلام علی صاحب کی غزلیں بہت معیاری ہوا کرتی ہیں، تو اس طرح سے ایک معیاری کلام سننا اور معیاری کلام پڑھنا
तो वहीं से बचपन ही से इसकी तरबियत हमें मिलती रही। 7वीं जमात से निकलकर जब मैंने 8वीं जमात यानी हाई स्कूल की ज़िंदगी में कदम रखा तो वहाँ भी तमाम असातिज़ाए कराम ने खूब पजीराई की, जैसे मोहतरम लियाकत अली तोरगल सर और बिलखुसूस महबूब सुबानी तिगड़ी सर, जो तिगड़ी सर के नाम से मशहूर थे। उनसे भी मैं बहुत मुतासिर हुआ, जो शहर में उर्दू के हवाले से जाने जाते थे और आज भी जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते रहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे तमाम असातिज़ाए कराम की उम्र में बरकतें अता फ़रमाएँ और उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। उसके बाद बड़ी बहन की शादी मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद यासीन तरासगर साहब से हुई, जो एक कोहना मश्क शायर हैं और राही अपना तखल्लुस करते हैं। मौसूफ़ के 2 कलाम मंजर आम पर आ चुके हैं और इस तरह से उनकी सोहबतें हासिल हुई और उनसे हमने इस्तिफ़ादा हासिल करना शुरू किया और इसी तरह से कुदरत ने हालात को तरतीब दी और इसी तरह से ये सफ़र शुरू हुआ और अब तक जारी है। माशाअल्लाह सागर साहब, आपकी ज़िंदगी का आगाज़ वाक़अतन एक ख़ूबसूरत आगाज़ साबित हुआ है। मोहतरम अहमद बादशाह सागर साहब, इब्तिदाई से आपका झुकाव गज़ल से ज़्यादा नात की तरफ ही रहा है। इसके असबाब क्या हैं या इसका पस मंज़र क्या है? मेरे वालिद मोहतरम जनाब मौला बख्श सैयद साहब कन्नड़ा मीडियम से होने के बावजूद भी अच्छी उर्दू बोल लिया करते थे और एक सुखन फहम शख्सियत थे। चूँकि वालिद मोहतरम हुज़ूर शेखुल इस्लाम हज़रत मदनी मियाँ के मुरीद थे तो वो अक्सर मुझे इश्क़ मजाजी और इश्क़ हकीकी में इम्तियाज़ समझाया करते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वालिद मोहतरम ने जब मेरी गज़ल सुनी तो मुझे बुलाया और कहने लगे कि बेटा नातें कहा करो। और कुछ दिनों के बाद जब मैंने अपनी पहली नात कही और जब मैंने वालिद मोहतरम को सुनाया तो बहुत खुश हुए और कहने लगे कि बेटा तुमने बहुत अच्छी नात कही है। उसका एक मतलब, एक शेर मैं आपको सुनाना चाहूँगा। मतलब कुछ यूँ है कि रात आकर के चेहरा धोती है मदीने में, ये रात आकर के चेहरा धोती है मदीने में और शबनम भी वज़ू करके गिरती है मदीने में। सरकार की खिदमत में गुस्ताखी न हो सागर, ये सोच के हर डाली हिलती है मदीने में। अदब दोस्त मोहतरम अब्दुल गनी बागेवाड़ी साहब, इब्राहिम शाह पीरजादे साहब, शरीफ अहमद शरीफ, प्रोफेसर अब्दुल रशीद शाद साहब और साकिब जुनेदी के साथ मिलकर छोटी मोटी नशिस्तें तो हुआ करती थी, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला मुशायरा नातिया ही पढ़ा है, जिसके लिए मैं मारूफ शायर रोशन खानजादे साहब के बड़े भाई इरशाद अहमद खानजादे साहब का ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा। माशाअल्लाह सागर साहब, आप खुशनसीब हैं कि आपको अपने नाना और वालिद मोहतरम की विरासत को आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। सागर साहब, आपने ख़ुद भी देखा होगा कि इस वक्त होने वाले मुशायरों में मुतशायरों की भरमार होती है। दरअसल शोरा कहीं गुम होकर रह गए हैं जो असली शोरा हैं। आप इस बारे में क्या सोच रखते हैं? सर, मेरे ख़्याल में ये सूरत हाल बहुत ख़तरनाक चल रही है और मैंने अक्सर ये महसूस किया है कि मुशायरों में लोग अपने कलाम को हिंदी या अंग्रेज़ी रस्मुल ख़त में लिख कर लाते हैं और बड़े ही लहक लहक कर बड़े अंदाज में बड़े ज़ोरदार तहत में या तरन्नुम में अपना कलाम सुनाते हैं और मुशायरा लूट लेते हैं। और जो हक़दार हैं, जो हकीकत में जो शायर हैं, जो शेर कहते हैं, वो कहीं ना कहीं इन मुतशायरों की ज़द में, इन मुतशायरों की तारीकी में गुम होते नज़र आ रहे हैं। और एक बात जो मैंने महसूस की है वो ये कि इन मुतशायरों की वजह से जो शोरा हकीकत में शेर कहते हैं वो भी कहीं ना कहीं शक की नज़रों से देखे जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मशकूक दायरे में नज़र आते हैं। सर, इसकी वजह से जो मिट्टी पलीद हो रही है उर्दू ज़बान की,
میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور بالخصوص ان منتظمین مشاعرہ کو جو اکثر مشاعرے منعقد کیا کرتے ہیں توجہ دینی چاہیے، تاکہ اصل جو شعراء ہیں، جو مستحقین ہیں، ان کو اپنا حق مل سکے۔ بہت بجا فرمایا آپ نے۔ حقیقی شعراء کو ان کا حق ضرور ملنا چاہیے۔ ساغر صاحب، ہمارے پروگرام فکر و فن شعر و سخن کو آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، اس پروگرام کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ فکر و فن شعر و سخن کی فکر قابل ستائش ہے، کیونکہ یہاں سے کئی گمنام قلمکاروں کو، شعراء کو، ادبا کو ادب کے حوالے سے ساری دنیا میں متعارف کروایا جا رہا ہے۔ بالخصوص آپ محترم عزیز بیلگامی صاحب مبارکباد کے حقدار ہیں کہ ایسے ناگوار حالات میں بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے اور مستقل طور سے آپ ادب کی خدمت کرتے رہے، جو ایک بہت بڑی بات ہے۔ ایڈیٹر انصار ندوی صاحب اور چینل کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی رفقائے کار ہیں، ان تمام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور کسی شاعر کے یہ 4 مصرے مجھے یاد آتے ہیں، میں آپ کو نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اسی محراب سے ایک راستہ صدرنگ نکلے گا، اسی محراب سے ایک راستہ صدرنگ نکلے گا، سفر جب ختم ہوگا ہر مسافر دنگ نکلے گا، ہمیں اپنی سی کوشش میں لگے رہنے دو، پھر دیکھو ہم جس پودے کو چھو لیں گے وہی خوش رنگ نکلے گا، وہی خوش رنگ نکلے گا۔ خوشی ہوئی کہ آپ بھی ہمارے پروگراموں کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، بہت بہت شکریہ ساغر صاحب۔ اب آپ کے کلام کی باری ہے، ہم رمضان کے اجلال و احترام میں آپ سے ترنم کے ساتھ 2 نعتیں سننا پسند کریں گے۔ جی سر، بالکل، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ تو آئیے میں تمام ناظرین کی خدمت میں رمضان کریم کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ ہی کے حوالے سے نعت کا مطلب عرض کرتا ہوں، سماعت کریں کہ میری تقدیر پر آج کل یہ زندگی ناز کرنے لگی ہے، میری تقدیر پر آج کل یہ زندگی ناز کرنے لگی ہے، نعت کے شعر کہنے لگا ہوں، شاعری ناز کرنے لگی ہے، نعت کے شعر کہنے لگا ہوں، شاعری ناز کرنے لگی ہے۔ اور شعر بطور خاص، عمر رحمت کا ہر ایک لمحہ شمس کی روشنی سے بھی روشن، عمر رحمت کا ہر ایک لمحہ شمس کی روشنی سے بھی روشن، میرے آقا کے 63 برس پر ہر صدی ناز کرنے لگی ہے، میرے آقا کے 63 برس پر ہر صدی ناز کرنے لگی ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ سو گئے تپتے صحرا میں عاشق، عشق کی چادروں میں لپٹ کر، سو گئے تپتے صحرا میں عاشق، عشق کی چادروں میں لپٹ کر،
आशिकाने रसूल खुदा पर आशिकी नाज करने लगी है। आशिकाने रसूल खुदा पर आशिकी नाज करने लगी है। और मक्ता समात करें कि ऊंट पर खादिमों को बिठाकर आप पैदल चले आ रहे हैं। ऊंट पर खादिमों को बिठाकर आप पैदल चले आ रहे हैं। दोनों आलम के आका पे सागर सादगी नाज करने लगी है। नात के शेर कहने लगा हूँ, शायरी नाज करने लगी है। कौनो मकां का रंग दोबाला तुम्हीं से है। कौनो मकां का रंग दोबाला तुम्हीं से है। मेरे नबी जहां में उजाला तुम्हीं से है। मेरे नबी जहां में उजाला तुम्हीं से है। जुल्मत कदे भी नूर में तब्दील हो गए। जुल्मत कदे भी नूर में तब्दील हो गए। दुनिया के बुत कदों पे वो ताला तुम्हीं से है। मेरे नबी जहां में उजाला तुम्हीं से है। इंसानियत के वास्ते दुनिया में हश्र तक इंसानियत के वास्ते दुनिया में हश्र तक किरदार मुस्तनद का हवाला तुम्हीं से है। किरदार मुस्तनद का हवाला तुम्हीं से है। और मक्ता समात करें। अल्लाह का करम है के नातों के फैज से अल्लाह का करम है के नातों के फैज से सागर पे इज्जतों का दुशाला तुम्हीं से है। सागर पे इज्जतों का दुशाला
तुम्ही से है, मेरे नबी जहां में उजाला तुम्ही से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्र रहमत का हर एक लम्हा शम्स की रोशनी से भी रोशन। उम्र रहमत का हर एक लम्हा शम्स की रोशनी से भी रोशन। मेरे आका के 63 बरस पर हर सदी नाज करने लगी है। मेरे आका के 63 बरस पर हर सदी नाज करने लगी है। क्या कहने, बहुत शानदार। फिर ये शेर भी लाजवाब है कि इंसानियत के वास्ते दुनिया में हश्र तक, इंसानियत के वास्ते दुनिया में हश्र तक किरदार मुस्तनद का हवाला तुम्ही से है। किरदार मुस्तनद का हवाला तुम्ही से है। बहुत खूब सागर साहब, इन कामयाब नातों के लिए और इसके खूबसूरत तरन्नुम के लिए मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब आखिर में आपके पैगाम का वक्त है। हमारे वो नौजवान शोरा जो मुतरन्निम शोरा की हैसियत से अपना मकाम बनाना चाहते हैं, ऐसे शोरा की रहनुमाई के लिए आप क्या कुछ कहना पसंद फरमाएंगे? जी सर, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि शायरी और तरन्नुम दोनों ही अताई चीज़ें हैं, गॉड गिफ्टेड जिसे हम लोग कहते हैं। अगर ये अताई हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, और अगर नहीं तो इसके लिए हमें बहुत सारी मशक करनी पड़ती है। तो इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि आप तलफ़्फ़ुज़ पर ज़्यादा काम करें और अल्फाज की अदायगी और टाइमिंग इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बस इन चीज़ों का ख्याल रखें और किसी उस्ताद शायर को अपना रोल मॉडल बनाकर आप लोग चलें, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सागर साहब। आपका पैगाम मुख्तसर होने के बावजूद जामे और पुरतासीर है। सागर मोहतरम, आज आपने फ़िक्र फ़न शेर सुखन को अपनी शिरकत से रौनक बख्शी है, जिसके लिए इदारा सीधी बात चैनल और फ़िक्र फ़न शेर सुखन के जुमला वाबस्तगान समेत हमारे नाज़रीन भी आपके शुक्रगुज़ार हैं। और मैं अज़ीज़ बेलगामी आपका ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करता है कि आपने अपनी मसरूफ़ियात के बावजूद हमें वक्त दिया और प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारे साथ ताउन फरमाया। नाज़रीन, अब हमारा वक्त ख़त्म चला है। इंशाअल्लाह जल्द ही हम किसी और अदबी शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। अपना बहुत सारा ख़याल रखें। अब अज़ीज़ बेलगामी और जनाब अहमद बादशाह सागर साहब को इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुस्तफ़ा दावत हिदायत की एक हंसी शफक लेकर, मेरे मुस्तफ़ा